السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب بہت اچھے اور خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ لوگوں کی خدمت میں مفتی سلمان اجہری صاحب کا بہت ہی خوبصورت اور نایاب بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس بیان کے اندر مفتی صاحب نے بہت اہم مسائل شریعت کے بتائے ہیں جو ہر ایک نوجوان اور ہر ایک مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے کہ قضا نماز کیسے پڑھیں، اس کی نیت کیسے باندھیں، روزے کے تعلق سے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، انجیکشن لگوانے سے ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور بہت سارے ایسے اہم مسائل بتائے ہیں جو ہر ایک مسلمان کو سننا بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں، پوری ویڈیو دیکھ کر جانا، مکمل ویڈیو دیکھ کر جانا۔ مفتی سلمان اجہری صاحب کا بہت ہی نصیحت آمیز بیان سنیں میرے ساتھ۔ اس کا اوریجنل لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو۔ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سے بھائیوں کا یہ سوال ہے کہ کیوں نہیں ٹوٹے گا۔ میرے عزیزو، اس کے لیے قانون شریعت نے بنایا ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہارے کسی بھی حصے سے معدے کے اندر جائے، معدہ جس میں ہم کھانا پانی سب چیزیں داخل کرتے ہیں، اس کے اندر اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انجیکشن جو ہے ڈائریکٹ معدے میں نہیں جاتا، یہ نسوں میں جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے روزے کے ٹوٹے۔ اگرچہ اس میں بعض ائمہ اکرام کا اختلاف ہے۔ حضرت غلام رسول سعیدی صاحب علیہ الرحمہ، ان کا قول تو یہ تھا، ابھی ماضی قریب کے ایک بڑے بزرگ ہیں، شارح صحیح مسلم ہیں، شارح بخاری ہیں، تو ان کا یہ قول تھا کہ وہ فرماتے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن ہمارے اکثر علماء کرام مفتیان اعظام کا یہی متفقہ قول ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جی، صحیح مسئلہ یہ ہے۔ اب میں نے وہ بتایا ہے کہ منفذ بہت اہم مسائل ہیں، یعنی وہ راستہ جو معدے تک لے جاتا ہے، معدے تک داخل ہونے تک کی کوئی چیز ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی دوست یا احباب جو غریب ہے اسے بنا ظاہر کیے صرف دل میں نیت کر کے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ سامنے والے کی آپ کیفیت کو جانتے ہیں کہ یہ غریب ہے، مستحق ہے، لیکن غیرت کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مانگتا نہیں ہے، تو آپ اسے عیدی کہہ کر کے بھی دے سکتے ہیں، نذرانہ کہہ کر کے بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ زکوٰۃ ہو جائے گی، مان لی جائے گی، کیونکہ اس کو نیت کرنا ضروری نہیں، زکوٰۃ دینے والے کے لیے نیت ضروری ہے کہ تم جب دے رہے ہو تب زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے۔ میرے پڑوسی کو سائنس کا مسئلہ ہے تو کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ سائنس جہاں تک میں جانتا ہوں یہ ناک کی بیماری کو کہہ رہے ہیں، یعنی یہی ہوگا میرے خیال سے، اسی کو کہہ رہے ہوں گے، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہو، تو ایسی کوئی تو یہ روزے کے معنی چیز نہیں ہے، انہیں روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ چھوڑنے کے جو عذر ہیں وہ ایسی بیماری کہ اگر وہ روزہ رکھ لے تو بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، شدت بڑھ جائے گی اور جان خطرے میں پڑ جائے گی، ایسی بیماری ہے تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ باقی اگر یہ سردی بخار وغیرہ میں اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کو رکھ لینا بہتر ہے۔ میرے پڑوس، اگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کو کیسے ادا کرنا؟ اہم مسائل ہے، نوجوانوں مکمل سن کر جانا۔ 24 سال ہے، آپ کی عمر 24 سال، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنے چھوڑے ہیں اور کتنے پڑھے ہیں، جی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عقل والے ہیں آپ کی عمر آج 24 سال، جیسے صاحب آپ کہہ رہے ہیں 24 سال آپ کی عمر ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنی چھوٹی ہیں، لیکن آپ کو شریعت نے ایک طریقہ یہ دیا ہے کہ اندازہ کرو، ہو سکتا ہے تم پر نمازیں فرض کس عمر سے ہوئی، مثال کے طور پر 12 سال سے، سب پر ہوتی نہیں ہے، جب بالغ ہوا اس وقت سے نمازیں فرض ہوئیں۔ اب یہ 24 سال والے جو ہیں، میں ایک فار ایگزامپل بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ان 14 سال میں بالغ ہوئے، نماز فرض ہوئی 14 سال کی عمر سے، 14 سال سے لے کر 24 سال ان کی عمر ہے آج، تو کتنے سال ہوئے؟ 10 سال۔ اتنا تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ ان 10 سالوں میں میں نے کتنے سالوں کی سب ملاؤں گا اگر تو کتنے سال کی نماز بنے گی۔ ہو سکتا ہے آدھا کر لو، اور اس میں بھی ساری نمازیں ایک طرح کی نہیں ہیں، کچھ لوگوں کی اکثر نمازیں اگر چھوٹی ہوں گی تو فجر چھوٹی ہوگی، عشاء چھوٹی ہوگی، جی، اور اکثر پڑھی ہوں گی تو مغرب یا عصر یا ظہر یہ پڑھی ہوئی ہوں گی، تو آپ کو ایک اندازہ کرنا ہوگا، غالب گمان
10 سال میرے اوپر نماز فرض ہو کر کے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، میں نے مغرب کی نماز اس میں سے 8 سال تو پکا پڑھا ہی ہوں، شاید ہو سکتا ہے سب ملا کر کے جو چھوٹی ہوں گی میری وہ 2 سال کی ہوں گی۔ جی عصر کی نماز اور ظہر کی نماز میرے خیال سے میں نے 6 سال تو پڑھائی ہوں، یعنی پوری ملاؤں گا پوری نمازیں تو وہ 6 سال کی بن سکتی ہیں۔ 4 سال کی اگر سب چھوٹی ہوئی جمع کروں گا تو 4 سال کی بن سکتی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ مغرب کی چھوٹی ہوئی کتنی ہوئی؟ 2 سال کی، ظہر عصر کی چھوٹی ہوئی 4 سال کی ہوگی، 6 سال پڑھا ہوگا اور 4 سال چھوٹی ہوگی۔ اب آتا ہے عشاء کا نمبر اور فجر کا نمبر، تو آپ یہ سوچ لو کہ یہ 10 سالوں کے اندر ہو سکتا ہے 1 سال پوری نمازیں ملا کر کے میں نے فجر پڑھی ہوں گی، 9 سال تو میری فجر باقی ہوگی، اور عشاء کو آدھا کر لو تو ہر نماز کو آپ کو ایک غالب گمان بنانا پڑے گا۔ جی اچھا ہے کہ آپ نے 24 سال کی عمر میں سوال کیا ہے، اب 60 سال کی عمر میں مجھ سے سوال ہوتا تو میں اسی انداز سے بتاتا۔ تو اب آپ کو اسی طرح کی نمازیں پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی آپ نے اندازہ کر لیا 10 سال کے عرصے میں میری پوری نمازیں جو چھوٹی ہیں وہ 9 سال کی چھوٹی ہوں گی، میں نے شاید 1 سال کی پڑھی، یا آپ کے اوپر ہے، میں اگزامپل بتا رہا ہوں۔ تو اب آؤ اس کی شروعات کرنے کے لیے قضا نماز۔ اب فجر کو پہلے کمپلیٹ کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں، ایک ایک نماز کو بھی پکڑ کر کے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب میں نے صبح شام کنٹینیو فجر کی قضا شروع کر دی، دن میں 50 رکعتیں پڑھ لی، 50 رکعتوں کا مطلب ہوا 25 دن کی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ اب اس میں شریعت نے آسانی بھی تمہیں دی ہے، قضا نماز صرف اور صرف فرض نمازوں کی قضا ہوگی، کسی بھی سنت اور نفل کی قضا نہیں۔ فجر کی 2 رکعت قضا، ظہر کی 4 رکعت قضا، عصر کی 4 رکعت قضا، مغرب کی 3 قضا، عشاء کی 4 فرض اور 3 وتر کی قضا، کل ملا کر کے کتنی ہوتی ہیں؟ 20 رکعت، 20 رکعتیں دن کی ہوتی ہیں۔ لیکن ابھی میں چل رہا ہوں فجر کی۔ اب ہو سکتا ہے آپ یہ سوال کریں گے کہ میں نیت کیسے کروں، کون سے دن کی، سنیچر کی، اتوار کی، پیر کی، منگل کی، کون سی ہے؟ ظاہر سی بات ہے اب آپ کے پاس اندازہ ہی نہیں ہے کہ کون سے دن کی چھوٹی ہے۔ اس کے لیے بھی شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ آپ جب نیت کریں گے یوں نیت کریں، اے اللہ میں اس فجر کی 2 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں پہلی چھوٹی ہے۔ کیا نیت کریں گے آپ؟ میں نے اس فجر کی 2 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں سب سے پہلے باقی ہے۔ ہر 2 رکعت پہ یہی کہنا ہے آپ کو، کیونکہ جب وہ ادا ہو جائے گی تو جو پہلے ہے وہ ہی آتی جائے گی۔ تو 9 سال کی قضا ہونے تک آپ کو یہی نیت کرنا ہے جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے۔ ظہر کی بھی کرنا ہے یہی، میں نے اس ظہر کی 4 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے، یعنی ترتیب میں اب جو پہلی باقی ہے اس کی میں نے نیت کر لیا، پھر اس کے بعد یہ آتی جائیں گی۔ اب مثال کے طور پر 100 نمازیں آپ کی ہیں، آپ نے نیت کر لیا میں نے اس ظہر کی 4 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کی جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے، تو 100 پہلے نمبر والی ہو گئی، اس کے بعد 99 بچے، لیکن جو دوسرے نمبر پر تھی نماز اب وہ کون سے نمبر پر آ جائے گی؟ پہلے نمبر پر آ جائے گی نا پھر سے۔ تو ہمیشہ یہی نیت کرتا جائے گا جب تک کہ 100 پوری نہ ہو جائے۔ نیت بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی قضا کے لیے۔ اب اس میں چھوٹ بھی دی گئی ہے آپ کو، رکعتیں چھوٹی کرنے کا بھی حکم ہے، یعنی اس طرح کے آپ کو مختصر کر سکتے ہیں آپ۔ مثال کے طور پر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا، آپ انا اعطینا اور قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں، چھوٹی صورتیں پڑھ رہے ہیں، یہی کنٹینیو چاہے تو ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز میں 2 صورتیں پڑھی، اور تسبیحات جو ہیں جس کو جو صورت یاد ہو اور سجدے میں وہ 3 پڑھ رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اتنی مقدار تو آپ کو رکوع اور سجدہ کرنا ہی ہے۔ لیکن اتحیات میں بھی تشہد پڑھا انگلی اٹھا کر، درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ اگر نہیں بھی پڑھا تو اس کی نماز ہو جائے گی، نماز اور شارٹ کر دیا تحیات پڑھنے کے بعد قضا کرنے والے کے لیے سہولت بھی ہے، بہت ہی اہم مسائل ہے یہ، اپنی جلدی سے جلدی یہ پوری قضا مکمل کر سکتا ہے۔ جوانوں آپ سب سے میری گزارش ہے، بڑھاپے میں انتظار مت کرنا، کسی بوڑھے کو میں نے قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ پوری زندگی کی وہ قضا کر کے گیا ہو،
بہت کم. بڑھاپے بالکل میں صحیح بات. اصل نمازیں پڑھنے میں ہی گھٹنوں میں تکلیف، کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے. دیکھتے نہیں آپ آج مسجدوں میں اچھوں سے زیادہ کرسیوں کی نمازیں زیادہ ہو گئی. کیوں؟ اس وقت جی ان کو جی اپنی بالکل. فرض نمازیں ہی دشوار ہو گئی ہیں، کہاں قضا کریں گے. نوجوانوں، آپ کے پاس آج قوت ہے، طاقت ہے، آپ روزانہ جی ہی آپ اپنا ایک وقت لے لو، گھنٹہ 2 گھنٹہ. میں دن میں کوئی ایک وقت مخصوص کر لوں اور اس میں صرف اپنی قضا مکمل کر لوں. چند دنوں کے بعد آپ دیکھو گے آپ صاحب ترتیب ہو جاؤ گے. صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں جس کی پوری زندگی میں 5 سے زیادہ نمازیں قضا نہ ہو. اور اللہ سبحان تبارک و اللہ تعالیٰ کا سبحان اللہ. وہ ایسا ہے. محبوب بندہ ہے کہ فرشتے اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار ہوتے ہیں، جو پورے مکمل فرشتے. اپنی نمازیں سبحان مکمل اللہ. کر چکا ہو. اللہ ہم پوری سب رکھتا کو ہے جو نماز اپنی توفیق عطا مکمل، فرمائے. جب سے بالغ ہوا، جب سے لے کے کیا نفل جب نماز تک تب اینڈ تک ہوا اس قبول کا. نہیں ہوگی جب تک فرض اور واجب نماز کی قضا ادا یہ نہ بھی ہو جائے؟ بہت صحیح ہے. اہم مسائل ہے. اب یہاں پر ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ بہت ساری نفلیں پڑھ رہے ہیں. کوئی جو ہے حاجت کی نماز، کوئی توبہ کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز، کون کون سی نمازیں جی ہم سے پوچھتے بھی رہتے ہیں. میاں ان کے تو کھاتے میں فرض نمازیں اتنی باقی ہیں، تو اگر فرض باقی ہیں قضا، تو نفل نمازیں آپ کی معلق ہوں گی، نہیں قبول ہوں گی. نہیں فرض قبول جو ہوگی، ہے فرض وہ باقی ہے، نفل قرض پڑھے ہے جا رہے تمہارے ہیں. اوپر، اور نفل جو ہے یہ جی ہدیہ ہے. قرضہ پہلے دو، جی ہدیہ بعد میں دو. بعد میں. جی پہلے جی قرض بالکل ادا کرو. بالکل، بہت تو عمدہ بات. آپ جو پورے دن بھر کی نمازیں ہیں، ان میں بھی جو سنت غیر موقدہ اور جو نفل ہیں ان کو چھوڑ کر کے آپ وہاں پر بھی یہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. جیسے جی ظہر میں آپ کو 2 رکعت نفل ملتے ہیں نا 12 میں سے. 4 سنت موقدہ اسے جی نہیں ملتے چھوڑنا ہیں. چاہیے. 4 فرض ہے، اس کے بعد 2 سنت موقدہ، وہ تو ہوں گی. 2 جو نفل ہیں اس کی جگہ پر کوئی پہلے کی فجر کی قضا پڑھ لیں. عصر میں جاتے ہیں 4 سنت پہلے ہے، وہ غیر موقدہ ہے، اس کی جگہ پر کوئی پہلے والی کوئی 4 رکعت ظہر یا عصر کی قضا پڑھ لیں. مغرب میں بھی 2 جی نفل آپ کو ملتی ہیں، وہاں پر بھی آپ اپنی قضا پڑھ سکتے ہیں. اس نفل کی جگہ پر کوئی فجر کی 2 رکعت قضا. عشاء میں آپ کو جو ہے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ، اس کی جگہ کوئی نماز پہلے کی چھوٹی ہوئی عشاء کی نماز پڑھ لیں 4 رکعت. اور بعد جی میں جو ہے 2 نفل 4 نفل مل جاتی ہیں آپ کو عشاء کے فرض کے بعد. وہ 4 رکعت کی جگہ پہلے کی کوئی چھوٹی ہوئی وتر کی قضا پڑھ لیں. تو اس طرح سے وہ پڑھ آپ لے. کی جی بالکل ادا نمازوں کے برابر ادا ہی جو ہے ہوتی نا رہیں گی. پہلے کی قضا بھی برابر ہوتی چلی جائے گی. جی تو جی، نفل اور پڑھنے غیر والا ہو موقدہ تب کی نا. جگہ پر یہ پڑھنا بہتر ہے. نماز میں عورت بال اوپر باندھ کر نماز ادا کر سکتی. یہ کنٹینیو میں 3 دن سے سوال دیکھ رہا ہوں، اس کو اوائڈ کر رہا تھا. میری بہنیں آپ کے جی بال ہیں تو کہیں پر بھی باندھیں آپ، بس یہ ہے کہ پردہ کرو. اب پردہ کچھ کرو. میں یہ سوال کیا ہے کہ اوپر باندھیں، کیسے بھی باندھیں. چوٹیوں کی تو آپ کے 1000 ڈیزائن ہیں، کوئی بھی چوٹی باندھ لیں، لیکن مفتی صاحب شرط آپ یہ بھی ہے کہ بالوں کو ظاہر نہ کریں. بس ڈھکا ہونا. یہ ہے کہ جی بے ڈھکا ہونا پردہ نہ چاہیے. ہو، اتنا احتیاط ہونا چاہیے. تھوڑے دنوں پہلے یہ افواہ پھیلی تھی کہ چکن تناول نہیں کرنا چاہیے. یہ یہ ایک کب افواہ میرے پھیلی؟ بیان کو میں نے تفسیر قرآن کے درمیان اس چیز کو عرض کیا تھا. یہ میرا نظریہ ہے میرے عزیزوں، میں نے کوئی حکم نہیں بیان کیا کہ حلال ہے یا حرام. پھر سے جس نے سوال کیا ہے میں ان سے گزارش کروں گا غور سے اور ایک بار میرا وہ آڈیو سن لو. سن لینا نقصانات بھائی، اگر سن کوئی لینا. ڈاکٹر تمہیں بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حرام ہے. تمہیں شوگر کی بیماری ہے، جی ڈاکٹر نے کہا گلاب جامن نہیں کھانا، تو کیا وہ حرام ہو گیا؟ نہیں نہیں، تمہارے لیے اگر بہت اچھا اگزامپل. میٹھے کو اس نے منع کر دیا ہے تو اسی لیے ہے کہ تمہارے لیے طبیعت میں نقصانات بڑھ سکتے ہیں. ارے بی پی والوں کو جی نمک جی کھانے نہیں دے رہے ہیں، گوشت کھانے نہیں دے رہے ہیں ڈاکٹر. ان ڈاکٹروں کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بولے گا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ صحت کے لیے کہہ رہے ہیں. چکن کے جی لیے بالکل. میں ہی اتنا متنازع بن گیا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کے میرے متعلق الگ الگ خیالات بھی مجھے بھیج رہے ہیں. میرے عزیزو، آپ اگر تحقیق کرنے جاؤ، آپ دیکھیں گے امریکہ کی کئی یونیورسٹیاں اور بہت سارے جی جی ادارے انہوں نے خود تحقیق کر کے یہ اپنے تحقیقات شائع بھی کی ہیں. اور ہندوستان کے مایہ ناز اخبارات میں بھی یہ خبریں آئی ہیں کہ جو ابھی جی. فارمنگ ہو رہی ہے چکن کی، یہ طریقہ ہاں ہاں، یہ ہانیکارک ہے. فارمنگ والے یہ میرا اپنا نہیں ہے، نقصان دہ ہے. جو اور یہاں کی تحقیقات ہیں وہ خود کہہ رہی ہیں. تو جہاں ہم کو شک لگ رہا ہے تو میں یہ کہوں گا ہی
اور کچھ نے یہ کہا کہ آپ اس میں کمیونل کر رہے ہیں، مسلمان ہندو الگ. میں تو سب کو کہہ رہا ہوں، میں صرف مسلمانوں جی کے لیے نہیں، سارے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں. جو سب کے تمہاری لیے صحت جس کو کو نقصان برباد ہے سب کرے، کے لیے کہہ رہے ہیں آپ. جو تمہیں یعنی دیسی مرغی کی طرح نہیں بلکہ فارم مرغی کی طرح بنانے کی کوشش کرے، اس سے اوائڈ کرو. جی یہ بالکل، چیز میں ظاہر سی میری بات طرف سے میں نے کہا تھا کہ اس کے نقصانات ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، ہے. جی ورنہ حرام نہیں ہے. ہم بھی کھا رہے ہیں آج بھی، جتنا ہو سکتا ہے بچنے کی جی کوشش کر لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. کم سے کم جی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ حرام ہے. اس طرح سے ہمارے علاقے میں جب ہبلی میں کافی سال پہلے میں نے تفسیر میں ایک حدیث پاک بیان کیا، غور سے سنیں. بات جتنی کہی جائے اتنے ہی کو آپ رکھیں، اس کو توڑ مروڑ کر یا مرچ مسالہ لگا کر لوگوں تک نہ پھیلائیں. اور کچھ نہ یوٹیوب والے پھیلائیں. جی چینل چلانے والے، ان کو بھی میں دیکھ یوٹیوب رہا پر. ہوں، کچھ بیانات کو وہ ہمارے کراپ کر کے کٹ کر کے اور ایسی خطرناک ہیڈنگ ڈالتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہی سہم صحیح کہہ رہے جائیں ہیں کیا مفتی یہ صاحب. ایسی بات ہو سکتی ہے. جبکہ آپ آگے پیچھے کی بات سنیں گے آپ کو خود پتہ چلے گا کہ ہم کیا کہنا خود پتہ چاہتے چل ہیں. جائے. صحیح بات ہے اس مفتی لیے صاحب، یہ صحیح چکن بات، والی بالکل جو صحیح. ویڈیو ہے یا آڈیو ہے پھر سے آپ سنیں گے تو آپ کو تسلی ہو جائے گی. اگر امام وطر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور پیچھے سے کوئی مقتدی نے بہت لقمہ اہم دیا مسائل، تو کیا اسے کرے؟ بھی سن کر جانا. لقمہ لے لے واپس قیام میں لوٹ گئے تو کیا حکم ہوگا؟ دونوں چیزیں دیکھیں. وطر میں قنوت پڑھنا واجب ہے. تیسری رکعت میں امام کو واجب ہاتھ ہے پھر سے دوبارہ دعائے تکبیر قنوت باندھ پڑھنا. کر کے قنوت پڑھنا واجب ہے. لیکن امام واجب بھول ہے. گیا اور رکوع میں چلا گیا تو اب امام کے لیے حکم یہ ہے کہ اب وہ رکوع کر لے، نہ جی پلٹے، اب واپس نہ آئے. اب وہ اپنی نماز پوری کر لے، لیکن اتحیات میں تشہد کے بعد سلام پھیر کر کے 2 سجدے کرے گا، سہو کے نماز اس کی ہو جائے گی. ہو لیکن جو جائے گی. لقمہ دیا اب اس کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر امام نے اس کے لیے کیا لقمہ لے مسئلہ؟ لیا، پیچھے مقتدی نے لقمہ دے دیا اور امام لقمہ دے پلٹ کر دیا. کے آیا پھر قنوت پڑھ کر کے پھر گیا تو پھر بھی اس کے لیے سجدہ سہو واجب ہے، نماز ہو جائے گی، واجب ہے. مقتدی کی بھی ہو جائے گی، امام کی بھی ہو جائے گی. لیکن پیچھے مقتدی نے لقمہ دیا اور امام نے لقمہ نہیں لیا، نہیں وہ لیا. رکوع میں ہی رہ گیا. پھر بعد میں تنگ آ کر کے مقتدی بھی رکوع میں چلے گئے کہ امام صاحب لے نہیں رہے لقمہ، اور اپنی نماز سب نے کمپلیٹ کی. تو جس نے لقمہ دیا تھا اس کی نماز باطل ہو گئی، انہیں اپنی نماز پھر ہیں؟ سے اس کی نماز نہیں دہرانا ہوگی. پڑے گی. امام نے اگر لقمہ اس کا نہیں لیا تو، اور اگر لے نہیں لیا تب تو سجدہ سہو کر تو لے اس کی بھی امام، ہو جائے. باقی سب کی نماز ہو جائے گی. مسئلہ یہ. واہ واہ، بہت عمدہ مسئلہ. یاجوج ماجوج کون ہے؟ ایک لمبا بیان ہے. قیامت کے قریب ایک فوج ہوگی، یہ 2 لوگ نہیں ہیں، ایک بہت بڑی فوج ہوگی، اتنی کہ انسانوں سے بھی زیادہ ہوں گی. یہ ہر اللہ چیز اکبر، کو چر انسانوں سے جائیں گے، زیادہ. کھا جائیں گے، لوگوں پر ظلم انسان تو کریں گے، بہت ہیں. کھیتی باڑی ساری چیزیں ختم کر دیں گے. یہ قیامت کے قریب ظاہر اللہ ہوں گے. اس کے متعلق بھی میں نے کافی ان کے متعلق بیان کیا ہوں گے، آپ بیانات چیک کر سکتے ہیں. کیا عورتیں مسواک کر سکتی ہیں؟ ہاں کر سکتی ہیں، یہ کر سکتی ہیں. شفا کے طور پر. اتنا ہی کہنا چاہوں گا، کر جوانی میں عبادت تو کاہلی اچھی نہیں، اور آ گیا سر پہ بڑھاپا بات کچھ بنتی نہیں. دوستو، مفتی صاحب نے کتنے اہم مسائل بتائے اور آپ لوگوں نے انشاءاللہ مجھے امید ہے سنا ہوگا. سننے کے بعد اس پر عمل ضرور کرنا، کیونکہ عمر دراز ہونے کے بعد میں ڈھنگ سے نہ نماز پڑھی جاتی ہے، نہ رکوع کیا جاتا ہے اور نہ ہی سجدہ کیا جاتا ہے. اللہ نے تمہیں جوانی عطا کی ہے، طاقت عطا کی ہے، تو جوانی میں ہی اپنی نمازوں کو پورا کر لو. جوانی میں ہی جتنا ہو سکے اپنے سر کو سجدے میں جھکا دو. میرے پیارے دوستو، یہ جوانی انسان کا ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر بھرپور طاقت ہوتی ہے، اور اس وقت اگر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی بھی علاج نہیں. پر جوانی میں اللہ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا رہنا چاہیے، اور جوانی کی عبادت اللہ کو بے حد پسند ہے. میرے پیارے دوستو، بہت ہی اہم مسائل ہیں یہ، اور دیکھ رہے ہیں میں نے اس ویڈیو کو جنگل میں آ کے بنایا ہے آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ لوگ یہ اہم مسائل سمجھ جائیں.
अपने दिमाग में फांस लें और जो आप लोगों की कज़ा नमाज छूटी हुई है, अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को कज़ा नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। ये माह रमज़ानुल मुबारक का बरकत वाला महीना चल रहा है। इसमें नौजवान बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं और भरपूर तरीके से मस्जिद में आते हैं। तो तमाम लोग इस माह रमज़ानुल मुबारक का फ़ायदा उठाएं और इस रमज़ानुल मुबारक में अपनी कज़ा नमाज को पूरा करें। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो बहुत ही अच्छी है, इसको आगे शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इसमें बहुत अहम मसाइल मुफ्ती साहब ने बताए हैं जो हर एक मुसलमान को जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने वीडियो आप तक पहुंचा दी, अब आप इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएं ताकि और लोग भी इन मसाइलों को जान लें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।